پیارے ساتھیوں، دنیا کے ہر کونے میں طرح طرح کے خطرناک سانپ پائے جاتے ہیں، جن میں سے کچھ سانپ اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کے کاٹنے کی وجہ سے فوری موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ کچھ سانپ ایسے بھی ہیں جن کے پاس سے گزرنے سے بھی انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یوں تو چھوٹے موٹے سانپ ہر جگہ موجود ہیں، پر یہ زیادہ تر ویران جگہوں پر، جنگلوں میں اور کھیتوں والی جگہ پر پائے جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں ایک ایسا جزیرہ بھی موجود ہے جہاں پر صرف سانپ ہی سانپ ہیں، اور وہاں انسانوں کا داخلہ بالکل ممنوع ہے، کیونکہ اس جزیرے میں اتنے بڑے سانپ ہیں جو کہ پورے کے پورے انسان کو کھا سکتے ہیں۔ برازیل میں واقع بہت ہی خوبصورت جزیرہ، مگر وہاں سنہرے رنگ کے انتہائی زہریلے سانپ موجود ہیں جو دکھنے میں انتہائی خوبصورت ہیں، اور اگر ڈس لیں تو ان کا زہر اتنا شدید قسم کا ہوتا ہے انسانی گوشت پگھل کر ہڈیوں سے الگ ہو جائے اور فوری طور پر موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے وہاں انسان نہیں جا سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانوں میں انسانی آبادی کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سطح سمندر کے بلند ہونے کی وجہ سے یہ دنیا سے کٹ گیا اور اس کو پھر سانپ نگری کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ سانپوں کی اس بستی میں کم از کم 2000 ایسی اقسام ہیں جن کو زہریلا تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ 4000 نسلیں ایسی بھی ہیں جو کہ انتہائی زہریلی ہیں اور انہیں سرخ تاج والے سانپوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ اب بالکل ویران ہو چکا ہے، جہاں پر بڑی بڑی جھاڑیوں اور سانپوں کے علاوہ کچھ نہیں، جبکہ آخری انسان وہاں رہا 1920 کی دہائی میں، وہاں پر لائٹ ہاؤس میں، جو کہ کشتیوں کو راستہ دکھانے کے لیے لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہ اپنے پریوار کے ساتھ وہاں پر رہتا تھا۔ پھر ایک دن سانپوں نے کھڑکیوں سے داخل ہو کر اسے اور اس کے بیوی بچوں کو ہلاک کر دیا، لہٰذا وہاں اب مستقل رہائش کسی کی بھی نہیں، بلکہ اب وہاں جانا کوئی جرئت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ کہا جاتا ہے سینکڑوں لوگ وہاں جزیرے پر تحقیق کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے وہاں گئے، لیکن واپس کوئی بھی نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ بحریہ وقتاً فوقتاً اس جزیرے کی دیکھ ریکھ یہاں کا دورہ کرتی رہتی ہے، اور اس بات کی کہ کوئی ایڈونچر اس جزیرے کے قریب کوئی اپنی قسمت نہیں آزما رہا۔ حکومت کی طرف سے صرف دو طرح کے لوگوں کو یہاں جانے کی اجازت ہے، ایک نیوی کو جو وہاں جا کر لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال اور مرمت کرتی ہے، اور دوسرے ریسرچرز کو جو وہاں سانپوں پر تحقیق کرتے ہیں۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں، بہت سارے ریسرچرز بھی یہاں جانے سے گھبراتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنے زیادہ سانپ آئے کہاں سے؟ یہ خود آئے یا ان کو کسی وجہ سے یہاں لایا گیا؟ اس حوالے سے مقامی لوگوں نے بہت سی کہانیاں سنائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ سمندری ڈاکوؤں نے یہاں پر خزانہ چھپا رکھا تھا اور حفاظت کے لیے سانپوں کو چھوڑ دیا تاکہ یہ سانپ ان کے خزانے کی حفاظت کر سکیں اور پھر ضرورت کے وقت یہاں سے خزانہ نکالا جائے۔ لیکن یہ بھی کوئی معقول وجہ نہیں تھی، کیونکہ سانپوں نے واپس آنے پر انہیں بھی ڈس لینا تھا۔ دوسری وجہ جو کم دلچسپ ہے لیکن حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ سانپوں کی اتنی کثیر تعداد سطح سمندر کم ہوتی سطح کا نتیجہ ہے، کیونکہ جب یہ جزیرہ برازیل سے علیحدہ ہوا تو یہاں پر کچھ تعداد میں سانپ موجود تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے جانور ان سانپوں کا شکار بن گئے اور سانپوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اس جزیرے پر بہت زیادہ خطرناک اور مہلک سانپ موجود ہیں، لیکن سب سے خطرناک سانپ گولڈن سانپ ہے، اور ماہرین کا کہا جاتا ہے کہ سانپوں کی یہ قسم دنیا کی خطرناک ترین قسم ہے جو دنیا میں صرف اسی جزیرے پر پائی جاتی ہے۔ یہ سانپ 1.5 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں اور ان کا زہر دوسری جگہوں پر پائے جانے والے سانپوں سے ان سے 7 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ پر اتنا خطرناک سانپ ہے کہ اس کا کاٹا 1 گھنٹے کے اندر موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برازیل سانپ کاٹنے سے موت واقع ہونے کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چونکہ یہ جزیرہ الگ تھلگ ہے، یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، اس لیے گولڈن لیزرڈ کے اعداد و شمار نہیں مل سکتے، لیکن اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پٹ وائپر جب اتنا خطرناک ہے، یہ اس سے 5 گنا زیادہ زہریلا سانپ ہے۔ یہ سانپ اتنے زہریلے کیوں ہے؟ اس جزیرے کا الگ تھلگ ہونا ہے،
کیونکہ یہاں سانپوں کو صرف کھانے کے لیے پرندے ہی ملتے ہیں۔ اول شکار کو جب ڈستے ہیں سانپ دور بھاگ کر ہلاک ہو جاتا ہے، مگر پرندوں جب یہ سانپ ڈستا ہے تو وہ اڑ کر بھی دور نہیں جا سکتے۔ اس لیے ان سانپوں نے اپنے زہر کو اور بھی تیز کر دیا ہے تاکہ یہ ڈستے ہی اپنے شکار کو فوری پکڑ لیں۔ اسی لیے یہاں پر مقامی پرندوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہے، اور اب اس جزیرے پر پرندے بہت کم ہیں، جس کی وجہ سے سانپوں کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ سانپ 2000 یا 4000 تک پائے جاتے ہیں، لیکن یہ تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی کبھی، جو کہ جنگلات کی کٹائی اور خوراک کی عدم دستیابی کی وجہ سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پچھلے 15 سالوں میں یہ تعداد 50% تک کم ہوئی ہے۔ دوستو، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں، قدرت کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے، اور انسانوں کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نفاست موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جزیرہ بھی انسانوں کے لیے بے فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پر کئی نایاب سانپوں کے زہر سے مختلف بیماریوں کے مفید دوائی بنائی جاتی ہیں، جیسا کہ گولڈن لیزرڈ کے زہر سے دل کے امراض کی دوائی بنائی جاتی ہے، اور دوسرے سانپوں کے زہر سے کینسر کی دوائیاں بھی بنائی جا سکتی ہیں، کینسر کی بھی دوائی بنائی جاتی ہیں۔ خطرے کے باوجود کئی غیر قانونی کام کرنے والے اپنی قسمت ضرور آزماتے ہیں، اور کچھ اسمگلر یہاں گولڈن لیزرڈ سانپ چرا لے جاتے ہیں، کیونکہ ایک گولڈن لیزرڈ سانپ $10,000 سے $30,000 تک بک جاتا ہے۔ یوں تو کہا جاتا ہے انسانوں کو سانپوں سے خطرہ ہے، لیکن سانپوں کی اتنی تعداد دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سانپوں کو بھی انسانوں سے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ گزشتہ دنوں آسٹریلین ٹیم کو اس جزیرے پر جانے کی اجازت دی گئی۔ اس نے ایسے مناظر کیمرے میں قید کیے جن کے مناظر دیکھ کر انسان کی سٹی گم ہو جاتی ہے۔ اس ٹیم میں کئی صحافی اور طبی ٹیم شامل تھی تاکہ اگر کسی سانپ کاٹ لے تو فوراً اس کا علاج ممکن ہو جائے۔ جزیرے پر جانے والی ٹیم کا رکن صحافی کینن براؤن کا کہنا تھا، جب ہم نے ساحل پر مقامی ماہی گیروں کو بتایا ہم سنیک آئلینڈ پر جا رہے ہیں تو وہ سن کر ہی خوفزدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ اچھا خیال نہیں ہے، تو لوگوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ براؤن نے اس جزیرے کے متعلق کئی کہانیاں سنائیں کہ کس طرح لوگ اس جزیرے پر جاتے ہی مارے گئے اور کبھی واپس نہیں لوٹے۔ پیارے ساتھیوں، اس جزیرے کے علاوہ بھی دنیا میں ایسی بہت سی جگہیں موجود ہیں جہاں عام انسانوں کا جانا بالکل ممنوع ہے، جن میں سے ایک جزیرہ۔ دوستو، اگر آپ ان جگہوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔